بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹاپ جنرلز کو سچویشن روم میں طلب کر لیا ہے۔ کیا حالات جو ہیں دوبارہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا پھر سیز فائر ہی قائم رہے گی؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ مغل صاحب، ہم بدقسمتی سے اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ رنگ گورا ہونا چاہیے جی، اور عقل مند یہاں پر اس کو سمجھا جاتا ہے جو انگریزی بول سکتا ہوں۔ صحیح، یعنی ہمارے ہاں تو یہی ہے نا پیمانہ کہ انگریزی بولتا ہے، یار یہ تو بڑا عقل مند ہوگا، اور بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل انگریزی بولتا ہے۔ تو سب کو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نا بہت چلاک، بہت شروڈ، بہت سمارٹ، بہت کننگ، بہت دلیر، بہت یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس ہر چیز کا پلان اے، پلان بی، پلان سی موجود ہوگا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا، ابھی یہ جو وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم میٹنگ ہے، اس میٹنگ سے ظاہر ہے کہ اب ایک نیا ڈیسیجن، ایک نیا پلان سامنے آنے والا ہے جس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پر جو امریکی خبر رساں ادارے، نیوز ایجنسیز اس وقت دعویٰ کر رہی ہیں، اس دعوے کے مطابق تو کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ صحیح، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ شروع کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک گفتگو فرمائی ہے وائٹ ہاؤس میں اس میٹنگ میں جانے سے پہلے، اور اس نے کہا 19 سیکنڈ کے کلپ میں اس نے یہ کہا کہ آج ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا مختصر رکھیں گے کیونکہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک میٹنگ کرنی ہے اور بہت جو ہمارے ٹاپ جنرلز ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں سچویشن روم میں، اور ہم نے وہ بیوٹیفل اینڈ لولی کنٹری آف ایران جو ہے ہم نے اس کے متعلق جس کو انہوں نے تباہ کر دیا، کوئی بہت اہم فیصلے جو ہے نا وہ ہم نے کرنے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اقرار کیا ہے کہ کس طریقے سے ایرانیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بندر بنا دیا، اچھا، ٹو میک منکی آؤٹ آف سم ون۔ صحیح، ڈونلڈ ٹرمپ نے بے وقوف بنائے جانے کا اقرار کیا، اس نے بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ پاگل ہے، میں پاگل نہیں ہوں، یہ پاگل ہے، جو ہر پاگل کہتا ہے۔ مغل صاحب، جب یہ جنگ شروع ہوئی نا، اس جنگ میں ظاہر ہے کہ دو ایکسٹریم پوزیشنز تھی۔ کچھ لوگ تھے جن کے لیے اور ہم ان میں شامل نہیں تھے، جو مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایران ول بی اے سافٹ کل۔ صحیح، ثابت ہوگا، جس طرح وینیزویلا میں ہوا، وینیزویلا میں جا کے انہوں نے صدر اٹھایا، نیچے لوگ ہی کنفیوز ہو گئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آرمڈ فورسز ساری مفلوج، ڈیلسی روڈریگز جو ہے اس کے ساتھ گیم سیٹ تھی اور چیزیں کنٹرول میں آ گئی۔ بالکل صحیح۔ ایران جو ہے ول بی اے ٹف کل، ایران ول بی اے ہارڈ کل، یہ بات تو ہم سمجھتے تھے، لیکن ایران نے مذاکرات کی میز پر یہ ثابت کیا ہے کہ سفارتکاری میں انہوں نے پچھاڑ کے رکھ دیا۔ صحیح، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان جرمن چانسلر نے دیا تھا، ہیوملیٹ کیا، ہیوملیٹ، اور اس ہیوملیشن کا اقرار اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یہ بتایا ہے کہ ایرانیوں نے سفارتکاری کی میز پر آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا، اور ابھی آپ کو اسماعیل بقائی کا بیان، محمد باقر کالباف کا بیان، مسعود پزیشکیان کا بیان، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا بے وقوف بنایا ہے، ایسا چکمہ دیا ہے، ٹائم گین کیا ہے، اور اس ٹائم کے دوران آپ یہ نوٹ کریں کہ ہر دوسرے دن آپ کو ایک خبر ملتی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، جی، ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کے ٹاپ آفیشل سے رابطہ، چائنا جا رہا ہے، چین سے رابطہ، رشیا سے رابطہ، فلاں سے رابطہ، فلاں سے رابطہ۔ اس تمام وقت کے دوران ایران نے جو ڈپلومیٹک گیم سیٹ کی اور مذاکرات کی میز پہ جو وار جتنے کیے گئے تھے وہ سارے پلٹا کے رکھ دیے۔ صحیح، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو میں ہیجان ہے، غصہ ہے، فرسٹریشن ہے، پریشانی ہے، اور باقاعدہ جو بندہ بار بار کہہ رہا ہوں جس کے پاس پلان ہوتا ہے اس کا پلان نظر آتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا آئی ہیو اے پلان، آئی ہیو اے پلان، میرے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے، اب دیکھنا میں کیا کروں گا، اب میں ایسی چال چلوں گا کہ ایرانیوں کو لگ پتہ جائے گا، اب کی مار، اب جو ہے وہ میں 48 گھنٹے میں فلاں چیز کر دوں گا، 48 گھنٹے میں، اور ایک کے بعد ایک ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو دیکھیں اتنا پرخار راستہ بنا دیا ہے نا ایران۔ اب اس وقت باقاعدہ ایک ان ریٹن دعوت نامہ ڈونلڈ ٹرمپ کو رکھا ہوا ہے کہ فوج لو، اپنے ایمفیبینس جو ہیں ان کو لیں اور آپ آئیں، آپ اٹیک کریں، اپنے پیراٹروپرز بھیجیں، اپنے آ کے فوجی مروائیں۔ صحیح، ایسے ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات ڈیل نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سے سوال کیا، رپورٹر نے سوال کیا کہ ویسے تو بہت ساری گفتگو ہے نا، یہ درمیان کی گفتگو ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے آپ سے یہ ایگری کر لیا تھا, طے کر لیا تھا کہ آپ تمام کی تمام یورینیم لے جاؤ. اچھا, واقعی ایگری کر لیا تھا. اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہاں 2 دن پہلے انہوں نے میرے ساتھ ہی ایگری کیا, وی آر گونا گو ود دیم. اور یہ ہمارا ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم یعنی امریکی جو ہیں وہ ایرانیوں کے ساتھ جائیں گے نیوکلیئر ڈسٹ لینے کے لیے. یعنی جو انریچڈ یورینیم کا اسٹاک ہے 400 کلو انریچڈ یورینیم جو ہے وہ ہم جا کر لیں گے. بٹ دے چینج دیئر مائنڈ, انہوں نے اپنا جو ہے وہ ذہن ہی تبدیل کر لیا. پہلے ہمارے سے ایگری کیا, پھر اپنا ذہن تبدیل کر لیا. بیان کچھ سنا سر, جیسے مودی نے نہیں کہا تھا ہم نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا, یہی صورتحال یہاں ہے. They didn't put it in the paper. پھر آگے وہ وجہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ ایرانیوں نے میرے سے کہا تو تھا, ہمیں کہا تو تھا ایرانیوں نے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں آؤ تو صحیح انریچڈ یورینیم دے دیں گے, اس کے لیے تمہیں آنا پڑے گا. کہتے لیکن یہ انہوں نے ہمیں نا صفحے پہ لکھ کے نہیں دیا تھا. اور پھر انہوں نے اپنا دماغ جو ہے وہ ذہن اپنا جو ہے وہ تبدیل کر لیا. They agree with us, then they take it back. وہ ہمارے سے ایک بات ایگری کرتے ہیں, یعنی اس کے ایک ایک جملے میں ایک ایکسپلینیشن, ایک وضاحت موجود ہے کہ سفارتکاری کی میز پہ ملنے والی چیزیں یا گفتگو, اس کو آپ فائنل ڈیسیجن سمجھ کر مکے لہرا لہرا کر فلوریڈا کے خطاب میں جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اسٹاک پائل لینے جا رہے ہیں جی, تو وہ پھر آپ کے منہ پر آ کے لگتا ہے. آگے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے سو وین دے سینٹ اس دس ڈاکیومنٹ دیٹ وی ویٹڈ فار ڈیز فار, دے شوڈ ہیو ٹیکن 10 minutes ٹو ڈو. کہ ایک ایسا دستاویز ہمیں بھیجا ہے جو چند منٹوں میں 10 منٹ میں بن سکتا تھا, انہوں نے ہمیں اتنا دیر انتظار کروایا. پھر آگے کہتا ہے لک اٹس ویری سمپل, سادہ سی بات ہے, وی گیٹ دیٹ دے گارنٹی نو نیوکلیئر ویپنس فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اینڈ اے کپل آف ادر مائنر تھنگس, بٹ دے جسٹ کانٹ گیٹ دیئر. So they agree with us, then they take it back, but they said to us that it was so badly obliterated. ڈونلڈ ٹرمپ وہ بندہ جس کو لچھے دار گفتگو کا ماہر سمجھا جاتا ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ he talks his way out of the most difficult situation ever. امریکی میڈیا میں وہ اپنی چرب زبانی سے, اپنی باتوں سے بڑی بڑی سکینڈلز, بڑی بڑی مشکل چیزیں جو ہیں ان کو بڑا ایزیلی جو ہے وہ, تم جھوٹ بول رہے, تم فیک میڈیا, بڑا ایزیلی ڈیل کر لیتا ہے. اچھا یہ اب ظاہر ہے کہ میں کیونکہ پورا ٹرانسلیٹ کر چکا تو میں I'll not play it, یہ 50 سیکنڈز کی جو گفتگو ہے. لیکن آپ آگے چلیں نا, ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال ہوتا ہے, وہ آگے کہتا ہے جو سیز فائر ہے وہ اس وقت میسو لائف سپورٹ پر ہے. یعنی اس کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, وینٹیلیٹر ریموو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ مر جاتا ہے نا. تو وہ پوری اس نے بات ایکسپلین کی, یہ ذرا سن لیں. پھر آگے جو ہے نا کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹس ہیں کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ پاگل 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 کی آوازیں لگا رہے ہیں کہ یہ لوناٹکس ہیں, یہ نٹس ہیں, یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا شخص, نارملی ظاہر ہے کہ ایسی گفتگو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. دنیا کی کسی بھی ریاست کے سب سے ٹاپ آفیشل نمائندے کی اس قسم کی حالت, ذہنی حالت آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. امریکہ بہادر چھوڑے نا, چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے, ایک وقار, ایک ڈگنیٹی, اس کا ایک منصب کا تقاضا ہوتی ہے, وہ تقاضے شکازے سارے ختم ہو گئے ہیں. یہ سنیں. For the time being, the ceasefire remains in place. It's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Yeah. Mr. President. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسکلی, کیونکہ ایک اور اس نے اس سے ملتی جلتی گفتگو کیا, وہ میں پلے نہیں کروں گا, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 باتیں اس اہم ترین میٹنگ سے پہلے کی ہیں. ایک تو یہ اس نے کہا ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ میسو لائف سپورٹ پر ہے, اور وہ اتنی میسو لائف سپورٹ پر ہے کہ جہاں پر ڈاکٹر آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کے بچنے کا صرف 1% امکان ہے. صحیح. تو یہاں پر 99% چانسز ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جنگ کی دوبارہ شروع ہونے کے ہیں, دوبارہ سے اسٹرائکس, دوبارہ سے
اٹیک ایران کے اوپر ہونے کے ہیں اور 1% چانس ہے کہ سیز فائر کنٹینیو کرے گا اور بات چیت جاری رہے گی. تو آڈز بہت کلیئر اس نے کر دی ہیں. دوسرا اس نے یہ کہا ہے بڑا حیران کن طور پہ, اور وہ دوسرا جو اس کی گفتگو کا حصہ ہے اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو مجھے پیس آف گاربیج, یعنی جو انہوں نے گند کا ٹوکرا اٹھایا, گند کا ٹوکرا جو ہے نا وہ مجھے بھیجا ہے, اور ایک ایسا پروپوزل ایرانیوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جس کو میں نے پورا پڑھا بھی نہیں ہے. کہتا ہے کہ مجھے شروع میں ہی پتہ چل گیا کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ایرانیوں نے یہ کہا تھا اور اس پہ ظاہر ہے کہ بہت کم ٹرسٹ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو مذاکرات کی میز پر وہ نہیں دیں گے جو آپ میدان جنگ میں ہمارے سے نہیں جیت سکے. صحیح. جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا, جو ہم چاہتے ہیں اب اس شرائط کے اوپر, اور اب شرائط جو ہے وہ تقریباً سامنے آ چکی ہیں, وہ ذرا آگے چل کے تذکرہ کرتے ہیں. آگے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کریزی لیوناٹک, سنیں. پاگل. Having a nuclear weapon. I deal with them. I say it to them. I say, you people are crazy. I deal with them. They talk differently. I say, you're crazy. You're crazy people. You're nuts. You're not having a nuclear weapon. They think they can talk me into it, and they don't do very well with it. But they know how I feel. They can't have a nuclear weapon. They would use it within an hour after getting it. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر ایرانیوں کو نیوکلیئر بام مل گیا نا تو ملنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہمارے اوپر چلا دے. اتنا ٹرسٹ تو شاید ایرانیوں کو نہ ہو خود پر. تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس پلان ہے, فکر نہ کرو میرے پاس پلان ہے. یہ بھی سن لیں, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. People said, well, does he have a plan? Yeah, of course I do have. I have the best plan ever. I mean, Iran has been defeated militarily, totally. They have a little left. They probably built up during this period of time. We'll knock that out in about a day. But I have a plan. You know, it is a very simple plan. I don't know why you don't say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon. They're very dangerous. They're very volatile. ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے کہتا ہے نا کہ they have been defeated militarily, اور تو آپ گاڑی پہ بیٹھیں عراق والے بارڈر سے, کسی اور جگہ سے, پاکستان سے, بلوچستان سے, تو ترکی سے, کہیں اور سے, آپ انٹر ہوں, جائیں تہران جا کے آپ شاپنگ کریں, امریکہ کا جھنڈا گاڑیں, آپ وہاں پر اپنی حکومت اناؤنس کریں, رضا پہلوی کے بچے کو بلا کے جناب آپ وہاں پہ بٹھا دیں, انسٹال کر دیں, گورنمنٹ اپنی مرضی کی پالیسیز بنوا لیں. یہ گفتگو کسی امریکی صدر کا کرنا, اور پھر ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پر اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایرانیوں نے یہ کہا, یہ اپنی پوری کہانی سنا رہا ہے کہ میں کیسے بے وقوف بنا ہوں. کہتے ہیں ایرانیوں نے ہمیں یہ کہا کہ جو ہمارا جو انریچڈ یورینیم ہے وہ ہماری نیوکلیئر سائٹس جہاں پر بم برسائے تھے تم نے, وہ وہاں پر زیر زمین دفن ہے, اتنا نیچے ہے کہ ہم نکال نہیں سکتے. تو 1 یا 2 ملک ہیں اس دنیا میں, ایک تم ہو ایک چین ہے, تم ہی ایسی مشینری لا سکتے ہو کہ آگے یہاں پہ کھدائی کرو اور کھدائی کر کے لے جاؤ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا بھی دیا, سنیں. When that beautiful plane right there hit them hard, we really hit them hard. And they told me, I want to just tell you this because they like to say, oh, well, maybe it wasn't that hard a hit. Iran told me very strongly because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about other terms because it's a term everyone knows. But the nuclear dust, which is what we hit, they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated that there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. آپ اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو پاگل پن کی ڈگری بھی خود جاری کر, یہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا ہوا کیا. بہرحال اس نے آج جو گفتگو کیا نا وہ لوگوں کو ہنسانے بڑی انٹرسٹنگ. آپ ذرا آ جاتے ہیں ٹو سم سیریس اسٹف. سچویشن یہ بن گئی ہے کرامت مغل صاحب کہ ایرانیوں کو بڑا واضح لگتا ہے کہ سچویشن ہم نے انڈر کنٹرول رکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس ہیں تمام پتے, کارڈز ہمارے پاس ہیں. آبنائے ہرمز بند ہے, گلوبل اکانومی ہاسٹیج ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس کے اتحادی دباؤ ڈال رہے ہیں, خلیجی ممالک پیٹ رہے ہیں, اور ساتھ میں ایران خلیجی ممالک کے ساتھ اپنی سفارتکاری کر رہا ہے صحیح پوری دنیا کے ساتھ. اور ان کو اب آپ گفتگو سنیں نا, یورپینس کی گفتگو سنیں, آپ
ابھی قائد اسٹامر نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ذرا دباؤ شباؤ چل رہا ہے, وہ سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ سٹرنگز تو پل کرتا ہے, ادھر سے وہ کر رہے ہیں, ادھر سے عوام نے استعفیٰ مانگنا وہ شروع کہتا ہے میں یورپینس کے ساتھ اپنے تعلقات کا رخ جو ہے نا ادھر کروں گا. آپ ایک کے بعد ایک یورپین لیڈر اٹھائیں, آپ یہ خلیجی ممالک کو اٹھا لیں, کیا یہ اس وقت امریکہ کے اوپر ایز اے پارٹنر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ کہاں سے بھی دوگلی پالیسی تھوڑی سی نہیں نظر آ رہی؟ جیسے برطانیہ نے اور فرانس نے اپنے بحری بیڑے اپنے ہرمز کی جانب روانہ کی ہیں, اور اوپر سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی کوئی بات نہیں مان رہے. بھائی ڈیمانڈ یہ امریکہ نے کی تھی بحری بیڑے بیڑنے کی. اور اب یہ دیکھیں کہ ایرانی اتنے ٹف نیگوشیٹر ثابت ہو رہے ہیں. ایرانی کہتے ہیں, اب یہ ساری ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں نا, اسٹوپڈ کہہ رہا ہے, گاربیج کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے جناب ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ایک جو ہے نا وہ سیٹ آف ڈیمانڈز بھیج دیا. ایرانی کہتے ہیں کہ بھائی جنگ ختم کریں, ہمارے ساتھ بھی ختم کریں, دیر پا کریں, گارنٹرز لے کر آئیں. اپنا امریکہ بہادر جو پوری دنیا کی گارنٹی دیتا ہے, اس کو کہتا ہے تمہارا گارنٹر کون ہے. پھر ان کو کہتا ہے کہ جو پورا خطہ ہے یہاں پر تمام جنگیں ختم کرو, اپنی بیسز یہاں سے ختم کرو, یہاں سے جاؤ. ہمارا نقصان ہوا ہے, اس نقصان کے ازالے کے لیے آبنائے ہرمز میں ہم ٹیکس لگائیں گے. ہر وہ ملک جو ہم پہ پابندیوں کو حمایت کرے گا اس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہر جہاز ہم سے پوچھ کے گزرے گا, ہمیں ٹیکس دے کے گزرے گا, اس پیسے سے ہم اپنی نقصان جو ہے وہ پورا کریں گے. ہمارے جتنے بھی ایسٹس فروزن ہیں وہ ان تک ہمیں رسائی دی جائے. پھر ساتھ میں ایران ان کو کہہ رہا ہے کہ جو پابندیاں ہیں ہمارے اوپر وہ پابندیاں ریورس کی جائیں. جتنی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بائیلیٹرل سینکشنز وہ ختم کی جائیں. ہمارے تیل کو عالمی مارکیٹ میں بیچنے پہ جو پابندیاں, وہ جس طرح ایران نارمل ایک ملک ہوتا ہے ویسے رہنے کا حق دیا جائے. پائپ لائن ہے اس کے اوپر کام نہیں کرنے دیتے, فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, یہ سارے معاملات آپ ختم کریں. انٹرنیشنل بینکنگ بند ہے, سب سے بڑی چیز. کہتا ہے آپ یہ سارا کچھ کر دیں, اس کے بعد ہم بیٹھ کے نیوکلیئر پہ بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو اسماعیل بقائی ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان, وہ یہ بیان دیتے ہیں جب ان سے یہ ساری سوال ہوتا ہے کہ امریکی صدر تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو بہت انریزبل ڈیمانڈز جو ہیں وہ ایکسیسو ڈیمانڈز کی لسٹ بھیج دی. اس پہ اسماعیل بقائی, ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اشتہار آ گیا, نے کہا ہے کہ ایران کے مطالبات معقول اور ذمہ دارانہ ہیں, جبکہ انہوں نے امریکہ پر یک طرفہ اور غیر معقول موقف پر اصرار کرنے کا الزام عائد کیا. بی بی سی اردو کے مطابق ان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی تجاویز پر تہران کے جواب کو بالکل ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ایران پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا تھا. اسماعیل بقائی نے ایران کے بعض مطالبات گنواتے ہوئے کہا کہ جن امور پر زور دیا گیا ہے وہ سب ایران کے جائز حقوق میں شامل ہیں, جس میں یہ نیوکلیئر والا معاملہ بھی ہے کہ پیسفل نیوکلیئر پرپسز کے لیے ہمیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے اس کے حصول کی تمام تر جو ہے وہ اجازت موجود ہے. انہوں نے کہا کیا خطے میں جنگ کے خاتمے کا ایران کا مطالبہ, ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کے خاتمے کا مطالبہ جسے وہ سمندری ناکہ بندی کہتے ہیں, ایرانی عوام کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ, آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کی تجویز اور لبنان سمیت پورے خطے میں امن کے قیام کا مطالبہ, کیا یہ مطالبات ناجائز ہیں؟ یہ بات کی. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جب کہتا ہے کہ میں ایران کے اوپر حملے کرنے جا رہا ہوں, میں دوبارہ سے وار ریزیوم کرنے جا رہا ہوں. اب فار ایگزامپل ایکزیوز نے اور دیگر جو امریکن نیوز آؤٹلیٹس ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایران جنگ سے متعلق آئندہ حکمت عملی پر اہم اجلاس میں شرکت کریں گے, جس میں ممکنہ طور پر فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے آپشن پر بھی غور کیا جائے گا. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے بعد ایران کے خلاف فوجی آپشن دوبارہ زیر غور آ گیا. امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ چاہتے ہیں, تاہم ایران کی جانب سے امریکی مطالبات مسترد کیے جانے اور جوہری پروگرام پر بامانی رعایت نہ دینے کے باعث فوجی کارروائی کا امکان بڑھ گیا. یعنی ایران نے کوئی بھی ایسا کام جو ہے جو انہوں نے کہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پھر وہ کر دیا. انہوں نے کہا تھا نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے نہیں کیا. رپورٹ کے مطابق اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس, وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وٹکوف, وزیر خارجہ مارکو روبیو, وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین, CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوں گے. اور 2 امریکی عہدیداروں نے ایکزیوس کو بتایا کہ ٹرمپ
ایران پر دباؤ بڑھانے، اس سے جوہری پروگرام پر رعایتیں لینے کے لیے کسی نہ کسی نوعیت کی فوجی کارروائی کی جانب مائل ہیں. یعنی از انکلائنڈ ٹورڈز اٹیکنگ ایران، یا پھر جو پروجیکٹ فریڈم ہے جو ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے شروع کریں گے. اور اس کا جواب پھر پتہ ہے کیا آتا ہے؟ اس کا جواب فوری طور پر یہ آتا ہے کہ محمد باقر کالیباف جو ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو پوری تیاری ہے، آپ آ جائیں، آپ نے اٹیک کرنا ہے تو اٹیک کا جواب جو ہے نا وہ پھر وہ جواب لینے کے لیے آپ تیار رہنا کہ ہم آپ کو پھر اس کا جواب دیں گے. اور اپنی پریپیئرڈنس کے حوالے سے، اپنی فوجی تیاریوں کے حوالے سے ایران کچھ چیزیں نئی کل اعلان کیا گیا آرمی چیف کی جو ملاقات ہوتی ہے سپریم لیڈر سے، اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہم ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحے کے لیے تیار ہیں، بس آئیں صحیح ہو. ایک ہوتا ہے ہر لمحے کے لیے تیار. اگلی ویڈیو میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ تیاری میں جس طرح شاہد ڈرون تھا نا، جس نے وہ شاہد جٹ کی طرح کا شاہد جٹ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، پھٹ پھٹی ڈرون جو ہے نا وہ اس نے سرپرائز کر دیا تھا. اے سیمیٹرک وارفیئر میں باقاعدہ آؤٹ کلاس کر دیا تھا. کیا آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ اپنے اتنے مہنگے انٹرسیپٹرز جو ہیں، وہ ایک 2 اسٹوک انجن والا جو ہے نا وہ پلاسٹک کا ڈرون جو ہے نا وہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اتنی سلو سپیڈ میں آ رہا ہے کہ لوگ اپنے چائنا کے موبائل سے 10x پہ زوم کر کے بڑی تسلی کے ساتھ اس کو آتا ہوا دکھا رہے ہیں اور بلڈنگ میں آ کے لگتا ہوا دکھا رہے ہیں. اینڈ دیر از نتھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ. صحیح. تو وہ جو کر دیا، اب اس میٹنگ، اس اعلان کے بعد کچھ نئی چیزیں نکالی گئی ہیں. ہاں، ایک بڑا اعلان ہوا ہے، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ان کے بارے میں مارکو روبیو نے ایک بڑا اعلان کر دیا، 1 لاکھ فوجی واپس آ رہے ہیں، $60 ارب ہم سال کا بچائیں گے اور یورپ سے جان چھڑائیں گے. اگلی ویڈیو میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.